بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن۔ کون سی ایسی وجہ تھی کہ اللہ نے آسمانوں سے ایک قوم پر پتھروں کی بارش کرنے کا حکم دیا؟ یہ ایک ایسا دردناک عذاب تھا جس نے 3 شہروں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس عذاب کے دوران ایک عورت پتھر کی بن گئی تھی اور یہ عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پتھر بن گئی تھی اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ قوم لوط کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے بدفعلی اور جنسی زیادتی کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی خواہشات پوری کرتے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر نبی مبعوث فرما دیا اور حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے منع فرمائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو دیا اور فرمایا، کیونکہ اللہ نے تمہیں عورتوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی عورتوں سے حلال طریقے سے تعلق پیدا کرو اور اس گناہ کبیرہ سے توبہ کر لو۔ لیکن قوم لوط نے آپ کی نافرمانی کر دی اور بولنے لگے کہ اگر تمہارا اللہ ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ اللہ نے اپنے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط کے گھر آئے اور بولے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں رات گزارنے کے لیے آپ اپنے گھر میں قیام کی اجازت دیں۔ حضرت لوط بہت پریشان ہوئے کہ اگر کسی شخص نے ان کو دیکھ لیا تو سدوم کے لوگ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ سدوم کے لوگ کسی مسافر کو بھی نہ بخشتے تھے اور ان سے زیادتی کرتے تھے۔ حضرت لوط جانتے تھے کہ ان مسافروں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل کام ہے، اس کے باوجود آپ نے ان بچوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے دی۔ جب حضرت لوط کی بیوی نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت بچے ان کے گھر ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں تو اس نے اپنے دل میں شرارت کا خیال کیا، کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو ان بچوں کے بارے میں بتا دوں۔ تو اس نے جا کر لوگوں سے کہا کہ ہمارے گھر انتہائی 3 خوبصورت نوجوان آ کر ٹھہرے ہیں، کیونکہ حضرت لوط کی بیوی ابھی تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی۔ وہ ایک کافرہ تھی، وہ تمام برے کعبوں کی حمایت کرتی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ انجیل کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت لوط کی بیوی فوراً سدوم کے لوگوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت لوط کے گھر انتہائی خوبصورت نوجوان آ کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات ہمارے گھر میں ٹھہریں گے اور قیام کریں گے، جا کر ان لڑکوں تمہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ تمام بد کردار لوگ حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ اس طرح حضرت لوط کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور بد فعلی کے لیے حضرت لوط کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے۔ لوگوں نے گھر کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا اور گھر کے دروازے کو کھول کر اندر جانے کی کوشش کر دی، لیکن وہ 3 لڑکے جو کہ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ان پر جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں اور ایمان والے لوگوں کے ساتھ آدھی رات سے پہلے اس شہر سے باہر چلے جائیں، مزید کوئی شے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو حضرت لوط نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں بیوی وائلہ کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے۔ آسمان سرخ ہو گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو پڑی۔ انتہائی خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت لوط اپنے گھر والوں اور 3 فرشتوں کے ساتھ جلد از جلد تیزی کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے سدوم کے شہر کے درمیان آ کر گر جاتا ہے، جس سے انتہائی خوفناک آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی جو کہ اپنے بد کردار لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی تو اس نے مڑ کر پیچھے اپنے شہر کی جانب دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! تو اللہ کا عذاب کا ایک پتھر اس پر گرا، وہ بھی ہلاک ہو کر اس جگہ بت بن گئی۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت کی لوط کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور اس کو اپنے گھر کی فکر تھی، اس لیے حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگی۔ انجیل کی کتاب لوکا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو بہت زیادہ نصیحتیں کی تھی تو ان میں ایک یہ بھی نصیحت تھی اور فرمایا تھا
کہ حضرت لوط کی بیوی کو یاد رکھو، کیونکہ ایک طرف نبی کی بیوی تھی، یعنی حضرت لوط کی بیوی تھی جو گمراہ ہو گئی تھی، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جو کہ ایک خدا پر یقین رکھتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگو تم اللہ اور فرعون کی بیوی کے متعلق جان لو، لوط کی بیوی نافرمان تھی اس لیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا، اور دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے آخرت میں جنت عطا کرے اور اعلیٰ مقام عطا کرے، فرعون کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ ہے جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سدوم ہے، اور یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ علاقہ اب تباہ و برباد ہو چکا ہے، یہاں نہ کوئی درخت پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اسرائیل کے ماہرین نے کچھ عرصہ پہلے بحیرہ مردار کے قریب کھدائی کی تھی تو ایک لمبا انسان نما پتھر دریافت کیا جو دیکھنے میں انسان نما لگتا تھا۔ دراصل یہ حضرت لوط کی بیوی کا جسم ہے جو پتھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ عبرت کا نشان ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تھی میری انفارمیشن۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان۔